اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اس میں ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اور اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ نساء الجنہ، ہاں یعنی جنت کی عورتیں، اس میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اور اب آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ کا جو ہمیں پڑھا تھا وہ تھا کہ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کوئی ایسا فینسی سوٹ سلواتے ہیں نا جس کے اندر ایک استر لگواتے ہیں، تو استر اتنا قیمتی نہیں ہوتا جتنا کہ باہر کا کپڑا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی عورت جو دنیا میں جنت کما کر وہاں پہنچے گی، اس کی حوروں پر ویسی فضیلت ہو جائے گی جیسے باہر والے کپڑے کی اندر والے پر ہوتی ہے۔ اگلی حدیث مسئلہ جو ہے وہ ہے 248، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ خاتون جنت یعنی جنت کی خاتون اگر دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ساری جگہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ پھر ہے خاتون جنت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا ولو ان امرأۃ من نساء اہل الجنۃ اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینہما ولملأت ما بینہما ریحا ولنسیفها علی رأسها خیر من الدنیا وما فیہا۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں نکلنا پچھلے پہر یا پچھلے پہر دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا جنت کا بیان، اور کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں، اور جس طرح شیطان یعنی ہمارا ازلی دشمن انسانوں کو بہکا کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ وہ کام کریں جو لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اس دین کو خود بھی سیکھیں اور پھیلائیں بھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن فرمایا کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر کیا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں نکلے پچھلے پہر یا پچھلے پہر، ٹھیک، پہلے پہر یا پچھلے پہر، یعنی صبح کے وقت نکلے یا دوپہر کو نکلے تو وہ اس سب سے بڑھ کر حاصل کر لے گا جو دنیا اور دنیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی جنت کی عورتوں کی تعریف بیان کی یہاں پر کہ انسان کیا دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑا ہے، اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے پیچھے انسان کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کو رغبت دلائی گئی کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے عورتوں کو پانا چاہتے ہو تو وہاں کی تو ایک ہی عورت اگر دنیا میں لمحہ بھر کے لیے جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے، یعنی یہ اس کی خوبصورتی کا بیان ہے اور اس کے نور اور حسن کا، اور خوشبودار ایسی ہے کہ خوشبو فضا کو خوشبو سے بھر دے، صرف جھانکنے پہ ہی ایسی خوشبو کی لپٹ آئے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر اس کی قیمت کا آپ اندازہ کر لیں۔ اگر ہم دنیا کی نعمتوں کو سامنے رکھیں، اور اب تو بڑھ بڑھ کر سامنے آ گئی ہیں، اگر ہم نہیں بھی پا سکتے تو واضح طور پر ہیں کہ بے شمار سونے جواہرات اور لال اور موتی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں، تو لیکن اس سب سے بہتر ہے جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ۔ پھر فرمایا جنت میں ہر جنتی کا نکاح دو عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی، یعنی دو حوریں تو ملیں گی لیکن نکاح جو ہے دو عورتوں سے ہوگا جو بنت آدم سے ہوں گی۔ خاتون جنت بیک وقت 70 جوڑے پہنے ہوگی جو اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ ان کے اندر سے عورت کا جسم نظر آ رہا ہوگا، یعنی 70 جوڑے پہننے کے باوجود بھی ایک تو یہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی، اور پھر یہ کہ اس کے بدن کی جو جھلک ہے وہ پھر بھی وہ نظر آ رہی ہوگی، یعنی اس کا وہ جو حسن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے وہ عیاں ہوگی۔ عورت بذات خود اس قدر حسین و جمیل ہوگی کہ اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حسین عورت آپ کو ملے کہ اس کی سکن سے، یعنی سکن اتنی صاف شفاف روشن ہوتی ہے کہ نیچے سے وہ ابری ہوئی جو وینز اور وہ چیزیں نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں،
تو لیکن وہاں پر بھی یہ صورتحال بتائی، اور دنیا کی کسی بھی نعمت کا وہاں سے تو کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہاں یعنی جو وہاں کی نعمتیں ہیں ان کا کوئی بھی تصور دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے جسم سے ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مردوں اور عورتوں کا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. دونوں گروہوں کے مردوں کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی. ہر عورت 70 جوڑے پہنے ہوگی، جن میں سے اس کی پنڈلی کا گودا نظر آ رہا ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی ظاہر ہے جو اولین ہیں، سابقون الاولین ہیں، ان کے تو چہرے ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد والے جو ہیں وہ چمکتے خوبصورت ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. پھر فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسری جنتی سے بیاہ دیں گے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی عورتوں کو یہ خیال آتا نا کہ مردوں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی. یعنی جیسے میں نے میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ حقوق و فرائض کا جو معاملہ دنیا میں ہے نا، اور کشاکش چلتی رہتی ہے، اور عورتیں بعض اوقات اس بات پر چین بچین ہوتی رہتی ہیں کہ مردوں کو ایک درجہ کیوں بڑھا دیا گیا ہے. تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو آپس میں نکاح بھی ہو رہے ہیں نا مردوں عورتوں کے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ عورت جو ہے وہ دنیا کی بیوی کی طرح وہاں پر اس کی بیوی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو ہے کہ لہم ما یشاؤون، لہم فیہا ما یشاؤون، کہ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فرمایا، جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی. ٹھیک ہے. ان سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأة منا تتزوج الزوجین والثلاثة والاربعة فتموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها. سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے. وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ان میں سے کون سا مرد اس کا شوہر بنے گا؟ قالا یا سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، انہا تخیر فتختار احسنہم خلقا فتقول یا ربی ان ھذا کان احسنہم معی خلقا فی الدار الدنیا فزوجنیہ. یا سلمہ، ذہب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ، رواہ طبرانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ یقیناً اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی. عورت اللہ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دے. اے سلمہ، اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں پر سبقت دے گیا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی لڑائی ختم ہوگی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایک ہی عورت کے پیچھے کتنے ہی مرد بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کو اختیار کی آزادی دی جائے گی. وہ جس خامن سے، ظاہر ہے دنیا میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ایک سے زیادہ کچھ مردوں سے ان کو شادی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات طلاق یافتہ ہوتی ہیں، تو وہاں جنت میں ان کو اختیار دے دیا جائے گا. اس کے بعد فرمایا، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اما تفاخر و اما تذاکر الرجال فی الجنت اکثر ام النساء. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ او لم یقل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر والتي تلیها علی اضواء کوكب دری فی السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان یرا مخ سوقہما من وراء اللحم وما فی الجنت عذاب، رواہ مسلم. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپس میں
فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں. اچھا، یہاں پر محمد جو ہیں وہ راوی ہیں، تو لوگ آپس میں فخر کر رہے تھے یا ذکر کر رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے جیسے ہوتا نا بات چیت کر رہے تھے کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یعنی کیا یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکدار ستارے کی مانند چمک رہے ہوں گے، اور دونوں گروہوں میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا، اور جنت میں کوئی آدمی بن بیاہا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی آدمی ظاہر ہے اپنے زوج کے بغیر تو نہیں رہے گا، اور زوجان جیسے اوپر آیا نا، زوجتانی اثنتانی، ہر مرد کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی، اور یہ بیویاں جو ان سے نا جنتی عورتوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لاسٹ حدیث یاد کر لیں کہ وہ عورت جو دنیا سے جنت کما کر وہاں پر پہنچے گی، یعنی اس کی نمازیں، روزے اور دوسری عبادتیں جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور حوریں تو اس کے علاوہ ہیں. وقال ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فالمراد من ھذا ان ہاتین من بنات آدم ومعہما من الحور العین ما شاء عز وجل واللہ اعلم بالصواب. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکورہ حدیث میں 2 بیویوں سے مراد بنت آدم ہیں، اور حوریں ان کے علاوہ ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا، واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے، آج حوروں کے بارے میں ہی اگلا ٹاپک ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. حورن عین، آہو چشم حوریں. حوریں جنت کی دوسری نعمتوں کی طرح جنتی مردوں کے لیے ایک نعمت ہوں گی. بعض حوریں یاقوت اور مرجان کی طرح رنگت میں سرخ ہوں گی. بے مثال حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حوریں عفت، معابی اور حیا میں بھی اپنی مثال آپ ہوں گی. نوع انسانی کی حوروں کو اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور نو جن کی حوروں کو اس سے پہلے کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. اور اس میں سورہ رحمان کی آیات 56 to 59 لائے ہیں. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کی دوسری نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. پھر اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ وہ خوبصورت ہیروں اور موتیوں کی طرح ہوں گی. پھر اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رہے مومن اور صالح، یہ انہوں نے وضاحت دی ہے. مومن اور صالح انسانوں کی طرح مومن اور صالح جن بھی جنت میں جائیں گے. جس طرح وہاں انسان مردوں کے لیے انسان عورتیں حوریں ہوں گی، اسی طرح جن مردوں کے لیے جن عورتیں حوریں ہوں گی. گویا نوع انسان کے لیے ان کے ہم جنس اور نوع جن کے لیے ان کے ہم جنس جوڑے ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. حوریں اس قدر حیادار ہوں گی کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی. حوریں انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی سے زیادہ نرم و نازک ہوں گی. اللہ اکبر. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ. سورہ صافات کی آیات ہیں 48 to 49. اہل جنت کے پاس شرمیلی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اس قدر نرم و نازک گویا کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہیں. جنت کی حوریں خوبصورت سرمگی آنکھوں والی، لؤلؤ کی طرح سفید یعنی موتیوں کی طرح سفید اور شفاف رنگت والی اس قدر بے داغ اور حسین ہوں گی کہ جیسے جواہرات درج میں محفوظ کیے گئے ہیں. سورہ واقعہ کی آیات اس میں وہ لائے ہیں 22 سے لے کر 24 تک. وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اہل جنت کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حوریں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی
یہ سب کچھ انہیں ان اعمال کے بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کی قدردانی کریں گے اور ایسی بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی جائیں گی مومنین کو۔ حوروں کے ساتھ جنتی مردوں کا باقاعدہ نکاح ہوگا۔ سورہ طور کی آیت 19 سے 20 تک آئے ہیں۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِین۔ اے جنتیوں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں کا ان سے نکاح کر دیں گے۔ اس میں اب مجھے دنیا کے نکاح اور جن کو ہم شادیوں کا نام دیتے ہیں وہ یاد آ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی شادی کا حال آپ اپنے ذہن میں لائیں تو کتنے ہی غیر شرعی اعمال ہیں جو ان تقریبات میں انسان کرتا ہے، اور بعض اوقات بہت پڑھے لکھے دینی لوگ بھی ان میں پڑ جاتے ہیں، اور یعنی کہ بعض اوقات زیادتی کے کاموں میں تعاون ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس پہ گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو نئے نئے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم اس طرح کے نکاح کو کیا اٹینڈ کریں اور کس طرح سے وہاں پر جائیں اور کیسے خود کو ایسے اعمال سے بچا کر رکھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم جنت اور جہنم کا بیان پڑھتے ہیں نا تو انسان کو حقیقتاً موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے بچائے۔ دنیا کی بہت ہی لیوش شادی بھی ہو تو کتنے دن چلتی ہے؟ ایک ہفتہ بھر، اور اگر اس کا بیان یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں چیٹنگ کے ساتھ ادھر اور پوسٹ کرنا، اور یعنی کہ عورت جو اپنے بہترین حسن میں ہوتی ہے اس دن اس کو ہم اتنا عیاں کر دیتے ہیں کہ سب کے سامنے وہ ہوتی ہے، اور کہاں کا حجاب اور کہاں کا پردہ اور کہاں کی نمازیں، وہ کچھ بھی اس دن ہوش نہیں رہتا انسان کو۔ تو یہ تو دنیا کے نکاح ہیں نا جن کے پیچھے انسان اتنا دیوانہ ہوتا ہے، اور آخر کار تو وہ اس کا احساس ختم ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلی شادی اس کا، اور انسان ان میں بڑھ چڑھ کر کیوں عمل کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ فلاں کی شادی ایسی ہوئی تھی تو میری ایسی ہونی چاہیے، یا فلاں نے یہ کچھ کیا تھا تو مجھے یہ کچھ کرنا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہماری آنکھوں کو دنیا میں ہی کھول دیں۔ تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ مل جائے گا، تھوڑا سا صبر کرو۔ نہ صرف ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جنتی مرد کو 2 جنتی عورتوں سے بیاہ دیا جائے گا، تو وہ وہاں پر نکاح اور شادیاں وہ سب ہوں گی، اور پھر جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں اور ان کا حسن ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ روزانہ آپ کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ دلہا دلہن کو کہا جا رہا ہوتا ہے آج تمہارا دن ہے، وہ تمہارے دن کے چکروں میں جو بھی کرتے پھریں اور جو بھی ان کو ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے الاؤ نہیں کیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت میں تو ہر دن ہی آپ کے لیے نیا ہے، مہمان ہیں آپ وہاں پر اللہ کے۔ تو ان کو حاصل کرنے کے لیے بما کنتم تعملون، دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا اللہ کو کہ یا اللہ ہم ان اعمال سے بچتے رہے اور ہر ممکن لوگوں کو بھی اس سے بچاتے رہے۔ پھر فرمایا حوریں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اور اس میں آیات ہیں وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ جنت میں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نظر نہ اٹھانے والی حوریں ہوں گی جو اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، یہ وہ نعمت ہے جس کا تم سے قیامت کے دن وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ 7 کی آیات نمبر 52 to 53 ہیں۔ خوبصورت موتیوں کے خیمے حوروں کی قیام گاہیں ہوں گی جہاں جنتی مرد ان سے ملاقات کریں گے۔ سورہ رحمان کی آیات 72 to 75۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حوریں خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں کسی انسان یا جن نے پہلے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
آج اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نا جہنم کا بیان بھی تھوڑا سا انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، یہ میں نے نا جہنم کا بیان اس لیے ساتھ میں شروع کر لیا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ قرآن میں جہنم کا ذکر زیادہ ہے، کیونکہ اس کی شاید یہ بھی وجہ ہو کہ انسان نعمتوں کو پانے کے لیے اتنا حریص نہیں ہوتا جتنا وہ عذاب سے بچنے کے لیے حریص ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ تو اور اس کتاب کو پڑھنا ہی ایک اتنا بڑا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کام ہے نا جو دل پہ بوجھ بنتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کتاب کو جنت کے بیان کے ساتھ ہی شروع کر لیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھ کے مکمل کریں۔ آج ہم یہاں پر تھے کہ سر میں کھولتا پانی انڈیلنے کا عذاب، کافروں کے لیے یہ ایک اور المناک عذاب ہوگا۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، اس کو پکڑ لو اور اگیتتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ، یعنی درمیان میں، اور اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 47 سے 48 تک ہے۔ اس آیت کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کھولتا پانی کافر کے سر پر ڈالا جائے گا تو یہ اس کے سر میں چھید کر کے جسم کے اندر کے تمام اعضاء کو جلا ڈالے گا، اور پھر یہ اعضاء دبر یعنی پیٹھ کے راستے نکل کر اس کے قدموں میں آ گریں گے۔ مسند احمد۔ سر میں چھید کرنے کے بعد سب سے پہلے کھولتا پانی کافر کے دماغ کو جلائے گا، جو اس کی مکروہ خواہشات، باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کا مرکز تھا۔ جس دماغ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکروہ فریب کی چالیں چلتا رہا، جس دماغ سے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے عیاریاں کرتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے نت نئے دلائل گھڑتا رہا، جس دماغ سے وہ اسلام کی راہ روکنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں تیار کرتا رہا، اسی دماغ سے اس المناک عذاب کا آغاز کیا جائے گا۔ اچھا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی ساتھ میں دل میں سکون اترتا ہے کہ دنیا میں بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو ان تنگیوں کو برداشت کر رہے ہیں جو ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، کہ یہ جو بھی منصوبے کافر بناتے ہیں اور اس کی لپیٹ میں مسلمان آتے ہیں تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہماری نظر دنیا میں سپر پاورز کی طرف جاتی ہے، مسلم آرگنائزیشنز کی طرف جاتی ہے یا مسلم حکومتوں کی طرف کہ یہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے، تو پھر دل کو یہ باتیں بڑا تسلی دیتی ہیں کہ یہ اللہ کا نظام یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی امتحان کے لیے، ٹھیک ہے، اور یقیناً ایک دن ایسے آنا ہے جس دن اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ ملنا ہے۔ تو پھر ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ دخان کی مذکورہ آیت کے آخر میں ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، یعنی عذاب کا مزہ چکھ، تو دنیا میں بڑا غالب اور عزت دار تھا، یعنی بڑا عزت والا اور غلبے والا بنا پھرتا تھا۔ تو آیت نمبر 49 کے الفاظ اس بات کی پوری طرح وضاحت کر رہے ہیں کہ اس المناک عذاب کے مستحق وہ ائمہ کفر ہوں گے، یعنی کفر کے سرغنے اس کے سردار ہوں گے جو دنیا میں بڑی طاقت، اقتدار اور غلبہ کے مالک رہے ہوں گے۔ دنیا کی نگاہ میں ان کی بڑی عزت اور آن بان ہوگی۔ اسی طاقت، غلبہ اور اقتدار کے نشے میں وہ اسلام کو نیچا دکھانے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہر حربہ استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایسے ائمہ کفر کی مکاریوں اور چال بازیوں کا جا بجا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد مبارک ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا۔ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلیں، مگر فیصلہ کل چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 42۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں نے اسلام کے خلاف ایسی ایسی غضب کی سازشیں کیں اور چالیں چلیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ کافروں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 46۔ تو جب دین کی راہ میں آپ نکلیں اور آپ کو لگے کہ باطل آپ پر غالب آیا ہی چاہتا ہے اور بے شمار چالیں ہیں جو آپ سے ہٹ نہیں سکتی، تو پھر آپ کو کیا چیز سکون دیتی ہے؟
اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ کہ یا اللہ میں تو تیری راہ میں نکلی ہوں اور ان کی چالیں تیرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، چاہے وہ اب اتنی زبردست ہوں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ٹال دیں، لیکن میرے ساتھ تو رب تیری مدد موجود ہے۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب اپنی عرض داشت پیش کی، یعنی انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی ریکویسٹ پیش کی، تو اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یا اللہ اس قوم کے سرداروں نے مکر و فریب کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ اس صورتحال کو کبھی کبھار ہم بھی محسوس کرتے ہیں، ہے نا، خاص طور پر عقائد کے معاملے میں ہی آپ دیکھیں کہ سیدھے سادے نظر آنے والے حقائق کو انسان نظر انداز کرتا ہے اور اللہ کی ہستی کا انکار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں ایتھیسٹ ہیں اور ان کو یعنی نعوذ باللہ کیسے بہکایا جاتا ہے۔ ایسی ایسی مکر و فریب کی چالیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 22 میں آ رہا ہے۔ چنانچہ اسلام کے خلاف مکر و فریب کے جال پھیلانے والے، دین اسلام کو مغلوب کرنے کے منصوبے بنانے والے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی تدبیریں کرنے والے یہی عزیز یعنی ہز ایکسیلنسی اور کریم ہز ہائینس، جیسے دنیا میں ان کو پکارا جاتا ہے ان ناموں کے ساتھ، قیامت کے روز جب حساب کتاب کے لیے اٹھیں گے تو ان کی توازیں اسی المناک عذاب سے کی جائے گی۔ یعنی آخرت کی سزا جو ہے نا دنیا کے عمل سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہ جو تکبر اور انا پرستی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے کہ پھر اس کا انجام کیا ہے کہ دماغ پر ہی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جو ہم نے پڑھا کہ سارے اعضاء کو لیتا ہوا پیٹھ کے پیچھے سے قدموں میں آ گریں گے اس کے جسم کے حصے، اور پھر اس کو کہا جائے گا ذُق انک انت العزیز الکریم، کہ تو بڑا یعنی کہ کریم بنا پھرتا تھا، جس کو انہوں نے انگلش میں یہاں پر زیادہ واضح کر کے ہمیں بتایا کہ ہز ایکسیلنسی کے الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ہز ہائینس کے الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی مکر و فریب اور چالوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین سے ہمیں جوڑ کے رکھے۔ اتنا ہی آج کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، آمین۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم تیرے دین پر عمل کریں اور اس دین کی نشر و اشاعت کرنے والے بنیں۔ جس حد تک ہم یعنی مخلوق کو جہنم سے بچا سکیں وہ ہم اپنی راہ پر کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔